أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 سے 195 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، ان بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں، لیل رات، نہار دن، رات اور دن کے اختلاف میں یعنی آنے جانے میں، گھٹنے بڑھنے میں، لآیات بڑی نشانیاں ہے، لأولی الالباب عقلوں والوں کے لیے۔ الباب جمع ہے لب کی، اور لب کہتے ہیں فیور اور خالص عقل کو، تو جو سمجھدار اور عقلوں کے مالک ہے ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہے کہ اللہ موجود ہے اور اللہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اس نے جو کچھ بنایا ہے حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ الذین یذکرون اللہ، اب عقل مند کون لوگ ہیں، ان کی چند نشانیاں۔ الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا کھڑے ہو کر، وقعودا اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹ کر۔ جنوب جمع ہے جنب کی، اور جنب پہلو کو کہتے ہیں۔ ہر انسان کے دو پہلو ہوتے ہیں، دائیں بائیں، تو مطلب ہے لیٹ کر، یعنی کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ اور غور و فکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ ربنا اور دعا کرتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا تو نے پیدا نہیں کیا، ما بمعنی نفی، ما خلقتا نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا یہ سارا نظام، باطلا فضول بے فائدہ، بلکہ یہ ایک خاص حکمت کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ سبحانک پاک ہے تو اے ہمارے رب، فقنا پس بچا دے ہم کو، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ ربنا اے ہمارے رب، انک من بے شک تو، من تدخل النار جس کو تو آگ میں داخل کر دے، فقد پس یقیناً اخزیتہ تو نے اس کو رسوا کر دیا، یعنی جہنمی انتہائی رسوائی میں رہے گا۔ وما للظالمین اور نہیں ہے ان ظالموں کے لیے، من انصار کوئی بھی مددگار۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا بے شک ہم نے سن لیا، منادیا ایک پکارنے والا، ینادی کہ وہ پکار رہا تھا، للایمان ایمان کے لیے، یعنی لوگوں کو بلا رہا تھا ایمان کے لیے، اور فرما رہا تھا ان یہ بات، آمنو بربکم کہ تم سارے اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا پس ہم ایمان لائے۔ یہاں پکارنے والے سے مراد خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہ جو عقل والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تیرے نبی کو سنا کہ تیری طرف دعوت دے رہا تھا تو ہم اس کی دعوت پر ایمان لے آئے، یا اس سے مراد قرآن ہے، یا قیامت تک آنے والے وہ تمام مسلمان جو لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے اور اللہ کی طرف بلائیں گے۔ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا پس تو ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا اور مٹا دے ہم سے، سیئاتنا ہمارے گناہ، سیئات جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے سیئہ، ہمارے خطائے اور ہمارے گناہ ہم سے مٹا دے، وتوفنا اور ہمیں وفات دے، ہمیں موت دے، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور دے دے ہمیں، عطا کیجئے ہمیں، ما وعدتنا
وہ نعمت ہے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک، اپنے رسولوں کے واسطے سے، اپنے رسولوں کے زبان سے، ولا تخزنا، اور ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا۔ ہماری کوتاہیاں ہوتی ہے کہ ہم تیری بخشش کے مستحق نہیں بنتے، تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور جو تو نے وعدے کیے ہیں ہمیں ان میں سے ہمارا حصہ عطا فرما۔ فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کر لی ان کی دعا، ربهم، ان کے رب نے، انی، اور فرمایا کہ میں لا اضیع، ضائع نہیں کرتا، عمل عامل، کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، عامل یہ اس میں یہ تنکیر ہے، اس میں کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، منکم، تم میں سے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی مرد اور عورت ایک ہی نوع کی دو شاخیں ہیں، اللہ کے ہاں مرد ہونا یا عورت ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ اصل کمال ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ تو جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اللہ مرد یا عورت ہونے کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایمان اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ فالذین ہاجروا، پر جن لوگوں نے ہجرت کی، یعنی مکے سے مدینے کو، واخرجوا، اور وہ نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، دیار جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے دار، اور دار کہتے ہیں گھر کو، تو جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، یعنی مکے میں ان کے جو گھر ہے اور ان کی جو جائیدادیں تھی وہ سب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، وَأُوذُوا، اور جن کو اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی، فی سبیلی، میرے راستے میں، یعنی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو یہ تکلیفیں دی گئی، وَقَاتَلُوا، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑے، وَقُتِلُوا، اور قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ، تو میں ضرور مٹا دوں گا، عنہم سیئاتہم، ان سے ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا، اس میں دو تاکیدات ہیں، میں ضرور ان کو داخل کروں گا، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ، اور اللہ ہی کے پاس ہے، حسن الثواب، بہترین ثواب۔ محترم سامعین، ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ عقل مند لوگ کون ہیں اور ان کی کیا نشانیاں ہیں، اور وہ اللہ سے جب دعائیں کرتے ہیں تو وہ کن چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک ہمارے اور آپ لوگوں کا نظریہ ہے عقل مند ہونے کا، اور ایک اللہ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ عقل مند کون لوگ ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو آسمان اور زمین اور رات اور دن کے اختلاف میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ تین باتیں ہیں، آسمان اور زمین اور رات دن کے گردش میں سوچ و بچار کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ آسمان و زمین اور رات اور دن کا اختلاف یہ ایسی چیزیں ہیں جسے ہر انسان دیکھتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو سارے انسان دیکھتے ہیں، تو جو بھی اس میں سوچ و بچار کرے گا وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہی ذات ہے، اور وہ اکیلا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اس نے جو یہ نظام بنایا ہے تو ایک حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اور اس میں اس کی صنعت اور کاریگری کی کمال کی طرف اشارات ہیں۔ اگر انسان آسمان کو دیکھے تو آسمانوں کے اندر سورج، چاند، ستارے، سیارچے، شہاب ثاقب اور بادلوں کا آنا جانا، اور آسمان کا کب سے بنا ہوا ہونا بغیر ستونوں کے اور اب تک موجود رہنا، اور ان کی وسعت، تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے اس بات میں رہنمائی کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا جو ذات ہے وہ بڑا قدرت والا ہے اور اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔
اسی طرح اگر زمین کو بندہ دیکھے تو زمین کی ساخت اور زمین کے اندر جو مختلف نباتات اور غلے اور اس کے اندر پہاڑ اور اس کے اندر معدنیات اور سونے اور چاندی اور آج کل کے جدید ذخائر جس کے لیے انسانوں نے مختلف علوم و فنون بنا دیے ہیں آج کل، جغرافیہ اور آرکیالوجی اور میٹرالوجی اور بایولوجی اور باٹنی اور زوالوجی، پتہ نہیں کتنے سارے فنون ہیں صرف زمین کو سمجھنے کے لیے، اور اس زمین کے اندر اور زمین کے اوپر جو اللہ نے قرے بنائے ہیں اور ہوا اور آکسیجن کا نظام ہے، اور پھر خلا کا جو نظام ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا پانی کے اندر جو ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں۔ اسی طرح رات اور دن کا آنا جانا، گھٹنا بڑھنا، ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل آنا، بیچ میں کوئی اور وقفہ نہ ہونا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور توحید کی۔ یہ وہ لوگ ہیں عقل والے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھیں کہ ذکر کا مشہور معنی یہ ہے کہ اللہ کی تسبیحات اور تحمیدات کی جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یا قرآن کی تلاوت کی جائے۔ لیکن قرآن کے مفہوم میں، قرآن کے مطابق ذکر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ 24 گھنٹے میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے تو یہ سارے ذکر کے مفہوم میں شامل ہے۔ مثلا کوئی دکان میں بیٹھا ہے اور اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے، ناپ تول میں کمی کے دوران اور خرید و فروخت کے دوران مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک قاضی عدالت میں بیٹھا ہے، ایک جج ہے عدالت میں بیٹھا ہے، یا ایک کاشتکار اپنے کھیت میں بیٹھا ہے، یا ایک استاد اپنے کلاس میں ہے، یا جو بھی ہے، جس شعبے میں بھی جیسا بھی انسان ہے، وہ اگر یہ سوچے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا مجھے کیا حکم ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، تو یہی ذکر کا حقیقی مفہوم ہے۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تب اس کو ایمان کا حقیقی لذت اور ایمان کی حقیقی حلاوت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما دے کہ یہ اللہ کو ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، یعنی ہر وقت ان کی پوری زندگی اللہ کی یاد سے بری ہوتی ہے۔ اور پھر ان کی ایک دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دوسری دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہم ایمان لائے تو ایمان کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمارے گناہ مٹا دے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دے، یعنی ہماری موت آئے تو نیکی کی حالت میں، اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو۔ ان کی ایک اور دعا ہے کہ اے ہمارے رب، جس جنت کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اور آخرت کی جو نعمتیں اور دنیا میں جو آپ نے ہمارے ساتھ مدد کے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا کر، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچا کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ یعنی یہ اللہ تیرے متعلق تو ہمیں یقین ہے کہ تو نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچ ہے، لیکن وہ وعدے ہمارے حق میں قبول ہو۔ ہم عاجز ہے، کمزور ہے، خطا کار، سیاہ کار، شاید ہم اس کے مستحق نہ بنیں، پر تو اپنی مہربانی کے ساتھ ہمیں اس کا مستحق بنا دے۔ اس کا یہ مقصد نہیں انک لا تخلف المیعاد کہ اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کہ ہم اللہ سے مطالبہ کریں کہ اے اللہ اپنے وعدے کو پورا کر، کیونکہ اس طرح کا تصور بھی اللہ کے بارے میں کرنا یہ تو محال ہے، اور یہ تو ایک مسلمان کے شان کے مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ یاد رکھیں، یہ نقطہ کہ اے اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی تیرا وعدہ تو سچا ہے لیکن ہم اس کے مستحق نہیں ہے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے، بس تو اپنی فضل اور مہربانی سے ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا۔ تو اس میں انتہائی عاجزی ہے جو ایک مسلمان کے شان کے مناسب ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح کی جو دعائیں یہ لوگ مانگتے ہیں تو میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی جس طریقے پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا اجر اور ثواب دے گا۔ آگے پھر جہاد کی طرف خطاب کا رخ ہے کہ جو لوگ ہجرت کر گئے اور ان کو گھروں سے نکالا گیا اور اللہ کے راستے میں زخمی ہو گئے اور مارے گئے، تو اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کو ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل کرے گا۔ کہ شہادت کی جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے جو پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔